جے ہند ڈپریشن ورلڈ. دیکھو یار اچھی بڑی براڈ چل رہی تھی، ایکو آ رہی تھی، اب میں نے وہ بند کر کے دوبارہ دوسری شروع کی ہے. اب مجھے ابھی اس کو ہمیں پھر لوگوں کو لانا پڑے گا، ہے نا. اس کو میں کرتا ہوں ٹھیک. ایک سیکنڈ ذرا مجھے دو. تھینک یو. جے ہند. وعلیکم السلام خدر ورلڈ. جے ہند گری جی. تھینک یو ریاض احمد. تھینک یو انڈین. اور تھینک یو. مجھے نہیں پتا، یہ تو فوجی سوال ہے، میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. رام جی رام. اچھا ابھی یار یہ گڑبڑ ہو گئی ہے ادھر سے، میرا جو ٹیکنیکل بندہ ہے وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اب کیا کریں ہم. جے ہند جی. جے ہند. وہ پہلے والا جو میں کر رہا تھا اس میں ایکو آ رہی تھی، تو وہ میں نے بند کر کے دوبارہ لائیو شروع کیا ہے. تو اس دوسرے لائیو کو ذرا چیک کریں جا کے. جی میں ٹھیک ہوں کلدیپ جی. تھینک یو نپن. اچھا اب اس کو مجھے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. ایک سیکنڈ یار، بات تو بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے، لیکن اب یہ جو اس نے کام ادھر خراب کر دیا ہے میرا. ایک سیکنڈ دے دیں بس. کیا ہو گیا اس کو؟ چلو چھوڑتے ہیں اس کو. اچھا اینی وے بات میں اچھا میں اب جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بلوچستان جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، پاکستان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا ہے. یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اب نام دے دیا اس کو فتنہ الہندوستان. فتنہ الہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوچستان میں 70-80 ہزار مسلح سرمچار ہیں وہ بھی فتنہ الہندوستان ہے. مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں،
وہ بھی فتنہ الہندوستان ہے، BLF BLA یہ سب فتنہ الہندوستان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان پر مکمل قابو پا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ویسے ہی ناکام ہو گیا ہے، انڈیا کے ہاتھوں مار کھا گیا ہے. یعنی بات کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اور لوگ اس کو کیسے لیں گے. بالکل جھوٹ اور بکواس ہے یہ. آپ دیکھ لیں بلوچ لیڈر اس وقت ہندوستان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت کریں، آپ ایکشن لیں، ٹھیک ہے نا، اور گلہ کر رہے ہیں انڈیا سے کہ آپ ایکشن نہیں لے رہے، آپ ایکشن نہیں لے رہے. تو ایسے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو پرسوں انہوں نے بیان دیا جی احمد شریف لیفٹیننٹ جنرل نے، جس میں اس نے کہا کہ یہ سب بلوچستان میں جو رہا ہے یہ فتنہ الہندوستان ہے اور جتنے لوگ اس میں شامل ہیں یہ واجب القتل ہیں. یہی بیان دیا نا اس نے. یہ بیان کیوں دیا؟ یہ کوئی ہنسنے والا بیان نہیں ہے کہ ہم اس پہ ہنسیں. یہ بڑا خطرناک بیان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا بلوچستان. بلوچ سرمچار اور پاکستان کے خلاف جو بلوچ ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ اب اس کو ریورس کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے. لہٰذا یہ کہہ کے کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے اور ساتھ یہ کہا کہ یہ واجب القتل ہے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایک کلین چٹ دے دی ہے بلوچ کو قتل کرنے کے لیے. یعنی جو نسل کشی بلوچ کی پاکستان فوج خود کر رہی ہے اس میں اب یہ پاکستان کی عوام کو، خاص طور پر پنجابی عوام کو شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، کہ جہاں کوئی بلوچ ملتا ہے آپ اس کو مار دو، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہے فتنہ الہندوستان ہے. کہہ تو دیا آپ نے کہ یہ واجب القتل ہے، لہذا آپ نے ان کو قتل کر دیا. کسی بلوچ کو پنجاب میں قتل کر دیا، کہیں بھی قتل کر دیا، بلوچستان میں قتل کر دیا. حتیٰ کہ جیلوں میں جو ہمارے لوگ قید ہیں بلوچستان کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، مارنگ بلوچ ہے، بیبو بلوچ ہے، بیبگر بلوچ ہے، اور لوگ ہیں گلزادی بلوچ ہے. ان کو اگر کوئی پاگل جیل کے اندر کوئی پاگل پنجابی جیل کا سپاہی قتل کر دے، اس پہ کوئی کیس نہیں بنے گا. کسی شخص پہ کوئی کیس نہیں بنے گا. اگر کوئی بلوچ کو قتل کرتا ہے کوئی کیس نہیں بنے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے عوام کو اس جینوسائیڈ میں، اس قتل عام میں اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کی ہے، ساتھی بنانے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات بہت خطرناک ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے تمام عالمی تنظیموں کو. لیکن عالمی تنظیمیں تو ریئر ارتھ منرلز کی لوٹ مار کے لیے جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں پھنسی ہوئی ہیں، اس میں لگی ہوئی ہیں. ان کو تو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بلوچ مر رہا ہے یا بلوچ جی رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلوچ کو کیا کرنا چاہیے؟ سندھی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم جیسے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی ہیلتھ کی کنڈیشن کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ان کی طبیعت خراب تھی لیکن اب کا مجھے کچھ پتہ نہیں. لیکن اس بات کو ایک طرف رکھیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی طبیعت صحیح ہے یا غلط ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی جان خطرے میں ہے. طبیعت کو میں نے چاٹنا ہے بیٹھ کے. ہاں آپ سب کی جتنے بلوچ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی، مثال کے طور پہ میں ایک پنجابی ہوں اور آپ ایک بلوچ ہیں اور میری آپ کے ساتھ نہیں بنتی، دشمنی پڑ گئی ہماری، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو قتل کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ فتنہ الہندوستان تھا، یہ واجب القتل تھا، میں نے قتل کر دیا، میرے پہ کوئی کیس نہیں ہے. بات کو سمجھیں بات کتنی یہ سیریس ہے. یار ثناء اللہ میں نے ان کو بھیجا ہے میران کو، میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر فون کر کے کوشش کرتا ہوں. بات نہیں کرنے دیتے آپ لوگ. او تھینک یو ویری مچ نپن.
نپن بھیلا تھینک یو. اب بیل جا رہی ہے. آدھا گھنٹہ لگے گا ان کو، وہ بچوں کو اسکول سے لینے گئے. آدھے گھنٹے میں مہران صاحب آ جائیں گے. نہیں انڈیا کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی. وہ انڈیا جانے اور وہ جانے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمنٹ آن انڈیا کہ انڈیا کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اس چیز کو آپ چھوڑیں. اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کریں. بات یہ کہ بلوچ کو اب کیا کرنا چاہیے. بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا بہرے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیان دیا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ بلوچستان میں جو لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہیومن رائٹ کا ایشو اٹھا رہے ہیں، لاپتہ جبری طور پر لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، فتنہ الہندوستان ہے اور یہ واجب القتل ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے، دیکھو نا اب یہ اس قسم کی لینگویج پاکستانی استعمال کرتے ہیں. حرام کی نسل مجھے کہہ رہے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہیں میں فتنہ ہوں. اور تو ٹائم ضائع نہ کریں. میں فتنہ ہوں تو آپ فتنے کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ دفعہ ہوں کہیں جائیں، آپ مریں کھپیں، ہے کہ نہیں؟ جی آپ کو بھی نمسکار راکیش بھائی. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے پہلے ان کو مارا. پہلے انہوں نے کہا جی ہاں یہ ناراض بلوچ ہیں. یاد ہے پہلے کہتے تھے ناراض بلوچ ہیں. یہ ناراض بلوچ اچانک انڈیا کے ایجنٹ کیسے ہو گئے بھائی؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پچھلے 2 سال سے یہ قصہ چل رہا ہے. اور اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ 1500 کے قریب لوگ ہیں. پھر جب ان کو مارے پڑی 27 مارچ کو، جب ان کو پورے بلوچستان میں 78 جگہوں پہ 78 جگہوں پہ ان پہ حملے ہوئے، تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو 1500 نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ہیں. اب کیا کریں؟ پھر انہوں نے فوج بھیجی. پھر آپ کو یاد ہے ہم نے یہاں پہ میسج دیا تھا کہ بھائی فوج کیوں بھیج رہے ہو؟ یہ اندر تو چلے جائیں گے بلوچستان میں، لیکن یہ وہاں سے زندہ باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گا. ٹھیک ہے نا؟ چاروں طرف سے ان کو بلوچ سرمچار گھیر لیں گے. تو پاکستانی سپاہیوں کو چاہیے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں یا ہتھیار ڈال دیں. رام رام رتن جی، ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ ان کے پاس اب اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ ہتھیار ڈالیں. غریب سپاہیوں، پنجابیوں، تم غریب سپاہی ہو. تم کیا لینے گئے ہو بلوچستان میں؟ مجھے پہلے تو یہ بتاؤ نا. تمہارا تو کام ہے دشمن سے لڑنا. تم اپنے ہی لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا. تمہیں لڑا دیا ان جرنیلوں نے سونے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، کیونکہ یہ لوٹنا چاہتے ہیں نا. بیسیکلی تو یہ جرنیل ہیں، ان کا کام ہے چھوٹے جو علاقے ہیں یا کمزور علاقوں میں جا کے ان کی دولت لوٹنا. اس کے لیے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارو، لوگوں کو. تو آپ ماریں گے؟ آپ نہیں مار سکتے. ایک قوم کو نہیں مار سکتے آپ. ایک قوم کو آپ نہیں مار سکتے. تو اب پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو پوری قوم ہی کھڑی ہو گئی ہے بھائی، ہم تو سیف ہی نہیں ہے. تو گیا بلوچستان، تو کریں کیا؟ آخری حربہ ان سب کو سالوں کو واجب القتل قرار دے. وہ واجب القتل.
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی بلوچ کو پاکستان میں قتل کر دوں اور کہوں کہ یہ فتنہ الہندوستان ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا، میرے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، کوئی پرچہ نہیں ہوگا، میرے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ہیرو بن جاؤں گا کہ میں نے ایک کافر کو مار دیا، جو مرتد کو مار دیا، جو کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا۔ لہٰذا انہوں نے کلین چٹ دے دیا پاکستان کے، خاص طور پہ پنجاب کے عوام کو، کہ جہاں بلوچ ملے مار دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی یہ خود ایک سول وار پیدا کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کے باہر بھی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک پاکستان آرمی جو ہے وہ خود سول وار انجینئر کر رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، خانہ جنگی، پاکستان کے عوام کو یہ کہہ کے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرو، اور مارنگ بلوچ کی جان خطرے میں، سب کی جان خطرے میں جو جیلوں میں۔ بھئی کوئی ان کو کچھ کر دے، کوئی اگر کچھ کر دے تو کوئی پوچھے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ طالب شاباش، تھپکی ماریں، ویل ڈن، تم نے ایک فتنہ الہندوستان کو قتل کیا، ویری گڈ، ویل ڈن۔ اس کے اوپر تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آواز اٹھانی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں بکواس کرتا رہتا ہوں، میں بولتا رہتا ہوں، چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد اوپر سے گزر جاتی ہیں باتیں، اور بعد میں جا کے لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ سے، او کیا فائدہ میری صحیح بات کرنے کا، کیا فائدہ ہے میری آپ کو بر وقت خطرے سے آگاہ کرنے کا، مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے، کسی اور کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو جب ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو سیریسلی لیا جائے، اس پہ عمل ہو، تب فائدہ ہے۔ جوائن کریں میرے چینل کو، ممبر بنیں اس کے، 25-30 لوگ کم از کم آج جوائن کریں اس کو، سمجھے کہ نہیں؟ ہم مضبوط ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو، اب آپ نے پورا ایک ہفتہ صرف ایک ہی بات کرنی ہے، جدھر بیٹھو، کہ یہ واجب القتل قرار دیا ہے، یہ ہمارے خلاف سازش ہے، یہ فوج نے پاکستان کے عوام کو ہری چٹ کلین چٹ دے دی، ہری جھنڈی دکھا دیا، مارو بلوچوں کو۔ یہ بہت سنگین بات ہے، یہ جنگی جرائم میں ہے۔ یہ تو جاہل ہے، کوئی بندہ ہو جس کے تعلقات ہوں، جو وکیل ہوتا ہے، میں تو وکیل نہیں ہوں، جو ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ ڈرافٹ کریں اس کی تقریر کو۔ پہلے عاصم منیر کی وہ تقریر لگائیں جس میں اس نے کہا تھا ایسے ایسے کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، وہاں سے اس نے گرین چٹ دے دی جہادیوں کو کہ مارو۔ اس کے بعد ہوا پہلگام، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہندوستان اس میں انوالو ہے، پہلے کہا، اب کہہ رہے نہیں انوالو نہیں، یہ فتنہ الہندوستان ہے، بلوچستان کی آزادی فتنہ الہندوستان ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ فتنہ الہندوستان۔ اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ واجب القتل ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ واجب القتل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل وہ بلاسفیمی لا والا ہے، قصہ ہے کہ کسی کو کہہ دو اس نے توہین رسالت کی ہے، مار دو، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ نیا کھیل شروع کر دیا ہے کہ بلوچ جو ہے یہ واجب القتل ہیں، مار دو، کوئی نہیں پوچھ گچھ ہوگی، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی۔ There is no treatment for Pakistan. Pakistan should be put in its grave. یہ دیکھو نا، یہ نیچے یہ ان کے فوج کے لوگ لکھ رہے ہیں، فریڈم فائٹرز آف پہلگام زندہ باد۔ فریڈم فائٹر وہ ہوتے ہیں جو معصوم لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ قتل کرتے ہیں، اس کو فریڈم فائٹر کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں، بے غیرت انسان؟
یہ کہہ رہے ہیں پہلگام کا بدلہ 26 کی جگہ 260 کو مار کر لیا ہے مورخ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سچویشن بہت ہی خطرناک ہے۔ اور یہ محمد فیصل بھی کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ ڈاکٹر صاحب فائنینشلی، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے یہ بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں دیا یہ سپر چیٹ ہے، میرا خیال ہے یہ سپر سٹیکر ہے، یہ 100 روپے کا انڈین روپیز کا۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح کے سٹیکر بھی دے سکتے ہیں، آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں، ممبر بنے، ایک ریگولر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے فلو آف کیش، تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ وہی سرجری اور کیا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اچھا، ابھی یہ دیکھو، تربت میں آج انہوں نے 15 لوگوں کو جو جبری لاپتہ تھے ان کو چھوڑا ہے، 15 کو، 3 ابھی بھی لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے نا، 15 کو چھوڑا ہے۔ اور آج ہی تربت میں پاکستانی فوج نے آبادیوں پر چھاپا مار کر 17 لوگ اور جبری لاپتہ کر دیے، ایک ہاتھ سے لے ایک ہاتھ سے دے۔ تو ہم ان چکروں میں آنے والے نہیں ہیں۔ تھینک یو، یہ بن گئے جی جتیندرا جتوانی جی، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، ممبر بنے، ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے اس سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں خبریں دوستو یہ ہیں کہ عید والے دن 3 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جبری گمشدگیوں کے خلاف، یعنی انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے خلاف جو ہے وہ ایک پیسفل ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹیز، اسٹوڈنٹس اور ان کی آرگنائزیشنز اور کوئٹہ کے لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں۔ یہ اعلان کیا ہے نیاز نیچاری، رکن ایگزیکٹو کمیٹی ایکسکیوز می وائس فار بلوچ مسنگ پرسن ہے۔ تو عید والے دن 3 بجے یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمت بھٹی صاحب بھی جو ہے یہ بھی ممبر بن گئے، بہت شکریہ، بہت تھینک یو، دیٹس گریٹ نیوز، یو ہیو ٹو بیکم ممبرس۔ اچھا، اب اس میں آپ کو اور خبریں دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یعنی کہ کیچ میں بھی پاکستانی فوج نے ایک شخص کو لاپتہ کر دیا جبری طور پہ۔ نوشکی میں جو ہے وہ بڑے سخت پروٹیسٹ ہوئے ہیں جبری لاپتہ ہونے کے خلاف۔ یہ غنی بلوچ ہے، رائٹر ہے، ان کو فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ۔ اسی طرح سے تربت میں بلوچی بازار ناصر آباد سے تعلق رکھنے والے عبدالواحد ولد سوالی کی لاش تربت میں برآمد۔ بدھ کی صبح بانگ چڑھائی پر مرگاب کے قریب ملنے والی لاش کی شناخت ہو گئی عبدالواحد کے نام سے۔ وہ 1 روز پہلے لاپتہ ہوئے تھے اور وہ خلیجی ملک میں محنت مزدوری کرتے تھے اور چھٹی پہ آیا ہوا تھا، وہ بندہ چھٹی پہ آیا ہوا تھا بلوچ۔ اس کو انہوں نے اٹھا کے انہوں نے مار ڈالا اس بلوچ کو۔ وہ بھی فتنہ ہندوستان تھا کیا؟
اور ماما قدیر جو ہے وہ آ گئے ہیں ہاسپٹل سے گھر، لیکن وہ ویل چیئر پہ ہیں، آکسیجن ان کو لگی ہوئی ہے، اور ان سے ہم کوشش کریں گے کل، میں کوشش کر رہا ہوں کل یا پرسوں نا میں ماما قدیر کو لائیو لاؤں، مجھے نہیں پتا کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ورنہ ان کو ہم لائیو میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو لائیو لایا جائے۔ اچھا، یہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کسی کو پڑھنا آتا ہے تو اس کا بارہ ہم بعد میں ترجمہ کر لیں گے گوگل پہ، لیکن یہ اچھی بات ہی کی ہوگی۔ اچھا، بی ایل ایف نے خزدار میں نال کے علاقے میں ڈیتھ اسکواڈ جو ہے اس کے 2 کارندوں کو ہلاک کر کے ان کا ضبط کر لیا اسلحہ، خزدار میں بی ایل ایف نے۔ اور سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے حیدرآباد پولیس اسٹیشن پر گرنیڈ سے حملہ کیا ہے، گرنیڈ سے، کل رات کو، ٹھیک ہے۔ یہ خبریں ہیں، اور خبریں کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ دو اور ہیں جن کو کلات میں، جو جبری لاپتہ ہوئے تھے، ان کو کلات میں جو ہے وہ مار دیا گیا، 2 بندوں کو، یہ منگل کی صبح۔ ایک ہے سمیع اللہ ولد محمد حنیف اور دوسرا ہے بسم اللہ ولد غلام سرور۔ ان کو یہ جبری لاپتہ تھے، ان کی لاشوں کو، ان کو مار کے ان کی لاشیں جو ہے وہ پھینک دی ہیں۔ یہ ہوا ہے کلات میں۔ ایکسکیوز بھی، اگر میں باسیاں لیتا ہوں نا تو برا نہ منانا، کیونکہ نہ میرے سونے کا ٹائم ہے کوئی، نہ میرے جاگنے کا کوئی ٹائم ہے، تو اس لیے عباسیاں لیتا ہوں میں، تو برا نہ منانا۔ یہ ایک اور خبر سنو، یہ ہے جھاؤ سے فوج کے لیے راشن لے جانے والی گاڑی پر مسلح افراد نے حملہ کیا اور راشن سمیت گاڑی بھی اپنے قبضے میں کر لی۔ شان، تھینک یو ویری مچ، دس از لولی، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ او، لکھنؤ ایڈوکیٹ یونین سلوٹ یو، تو آپ ایڈوکیٹ یونین ہے آپ کی، تو آپ وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کروائیں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ بلوچ آر اوبلیگیٹری ٹو بی مرڈرڈ، واجب القتل ہے یہ، اس کے اوپر آپ وہاں پر جو ہے وہ کرائیں، ایک ریزولوشن پاس کرائیں۔ لو جی، جھاؤ میں راشن والا ٹرک انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ اور زمران سے بڑی زبردست خبر ہے یہ بی ایل اے کی، کہ زمران اور کوئٹہ میں جو انہوں نے حملہ کیا پاکستانی فوج پر، اس میں یہ 2 علیحدہ علیحدہ حملے ہوئے ہیں، اس میں 5 پاکستانی فوجی کل مارے گئے ہیں، اور اس میں ایک آفیسر جو ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے۔ کیج کے علاقے زامران میں کنڈ کاپران کے مقام پر پاکستانی فوجی قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ حملے کی زد میں پاکستانی فوج کی 2 گاڑیاں آئیں، جن میں سے ایک مکمل طور پر تباہ اور ناکارہ ہو گئی۔ کارروائی کے نتیجے میں 5 اہلکار موقع پر ہلاک، جبکہ بہت سارے زخمی ہوئے۔ اسی طرح منڈے کو، سوموار والے دن، کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر واقع بکرا منڈی کے قریب پولیس کی گاڑی کو دستی بم سے نشانہ بنوایا۔ حملے میں ایس ایچ او نور اللہ سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ بلوچ لبریشن آرمی نے یہ کارروائی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہاں بالکل بزدل فوج ہے۔ ہاں جی تیاگی جی، جے شری رام۔ اچھا، یہ اب آپ دیکھتے جائیں نا، آپ، میں بتاتا جا رہا ہوں، آپ گنتے جائیں بھی کتنے مارے گئے۔ ہاں، یہ وہی خبر ہے۔
اچھا ہاں وہ تو میں بتانے بھول گیا، جو اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا ہے، حنیف نورزئی اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا ہے بلوچ سرمچاروں نے، میرا خیال ہے بی ایل ایف نے اسسٹنٹ کمشنر اٹھا کے لے گئے، ان کا اسسٹنٹ کمشنر ہی اٹھا کے لے گئے. ایکسکیوز می. نوشکی میں نے آپ کو بتایا غنی بلوچ کی جو ہے جبری گمشدگی کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. کلات میں فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے اور مستونگ میں ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے. ٹھیک ہے، سنتے جائیں بس. اور منگچر میں جوہان کراس بازار میں موٹر سائیکل سوار نقاب پوش افراد کی فائرنگ سے مولا داد ولد قادر بخش نیچاری سکنہ کوہک نیچاری ہلاک ہو گیا. اچھا، خزدار میں سی پیک روڈ پر مسلح افراد کی موبائل ٹاور پر فائرنگ، چوکیدار ہلاک. اور حیدرآباد نسیم نگر تھانے پر ہونے والے دستی بم حملے کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے قبول کر لی ہے. اور یہ نپن جی نے 100 روپیہ ہمیں دیا ہے، تو بہت شکریہ ان کا. یہ جتیندرا جی ہمارے نئے ممبر بنے، ان کا بھی بہت شکریہ اور ان کا سواگت ہے. سمت جی بھی نئے ممبر بنے، ان کا بھی بہت سواگت ہے. شان بھی آج ہمارے ممبر بنے، ان کا بھی بہت سواگت ہے. بہت ہی بہت ہی بہت ہی شکریہ، بہت ہی شکریہ. اچھا، پروگرام اس لیے کیا آج، اور ابھی ہم میران مری صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا، 10 منٹ گزر چکے ہیں، 20 منٹ رہتے ہیں، کہ پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے. تھم نیل پہ بھی اسی لیے میں نے لکھا، سوچ رہا تھا تھم نیل پہ کیا لکھوں. پھر میں نے سوچا کہ بلوچستان از آؤٹ آف کنٹرول، یہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے. کیونکہ یہ جو واجب القتل کا جو انہوں نے ڈالا ہے، یہ جو نیا انہوں نے چھیڑا ہے، یہ کیوں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ واجب القتل ہے؟ پبلک کو کہا ہے نا، اس لیے کہا ہے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی سچویشن. یہ خود تو اندر جا نہیں سکتے، بہت زیادہ جاتے ہیں تو مارے جاتے ہیں. یہ دن کے ٹائم میں نکلتے ہیں، اوپن ایریاز میں، کھلی جگہوں پہ سڑکوں میں گشت کر کے آ کے ڈائری میں لکھوا دیتے ہیں، ہاں بھائی لکھ دو ہم گئے تھے، ہم نے وہ کر دیا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، گشت کر لی ہم نے. تو اب ان کے چونکہ کنٹرول میں نہیں ہے. داعش کو یہ انہوں نے پہلے مولانا فضل الرحمان کو کوشش کی تھی کہ جی میں 26 اپریل کو میں جاؤں گا، وہ بھی ان کا ناکام ہو گیا. پھر انہوں نے عطا اللہ مینگل صاحب نے اپنا ایک بیچ میں سیاسی سٹنٹ چلایا، وہ بھی ناکام ہو گیا. بی وائی سی کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے. وہ سمر تور صاحب بزی ہیں ذرا آج کل، وہ گئے ہوئے ہیں کہیں، آ جائیں گے. سمجھ آئی؟ تو نہ یہ خود مار سکے. فضل الرحمان نے اعلان کیا تو میں نے کہا کہ فضل الرحمان جب آئے تو میں نے کہا اس کو گھسنے مت دو بلوچستان میں. اور لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں گھسنے دیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ ٹینشن مت لو. تو نہیں گھسا، یہ اس کو گھسنے ہی نہیں، اس کی ہمت نہیں پڑی آنے کی. اور چونکہ اس کو گھسنے نہیں دیا، فوراً مینگل صاحب چھلانگ مار کے آ گئے نا. انہوں نے اپنی سیاسی دکانداری وہاں پہ چمکانے کی کوشش کی. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے، ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس کی ریاست کے اندر کوئی سیدھا پترا نہیں کر رہے، اس ریاست کو اس کی اصلاح نہیں کر رہے. اصلاح سے کام بہت آگے نکل چکا ہے. ہمارے بلوچ بھائیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ہاں یار جلدی سبسکرائب کرو، میرے 50,000 ہو جائیں گے. فیصل بہت زبردست آئیڈیاز دیتے ہیں مجھے. تو وہ مینگل صاحب والا بھی کام ختم ہو گیا. بی وائی سی کو وہ نہیں، مطلب ہے لوگوں کو ہٹا سکے وہاں سے، اپنی طرف نہیں کر سکے. بھائی بلوچ تو یہ کہتا ہے کہ ابھی مارنگ بلوچ بھی نکل کے آ کے بولے کہ بھائی پاکستان زندہ باد، تو بلوچ اب مارنگ بلوچ کو بھی چھوڑ دے گا. بلوچ اب اتنا آگے نکل چکا ہے. لیکن ظاہر ہے مارنگ بلوچ تو ایسا نہیں کہے گی.
وہ تو ہماری رانی ہے. اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جعفر ایکسپریس کے بعد کہ جی مولانا بھی ویلکم نہیں ہے, مینگل صاحب بھی, میں نے مینگل صاحب کو فون کیا تھا, میں نے کہا آئیں آپ ہمارے شو پہ, کہنے لگا میں بزی ہوں, ادھر سگنل کا پرابلم ہے, یہ پرابلم وہ پرابلم, میسج کیا تھا میرے پاس پڑا ان کا جواب. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اگر ہمارے چینل پر کسی کو دعوت دیں اور آپ نہ آئیں جو کہ بلوچستان کی آواز ہے, تو پھر مطلب ہے ہم ضد نہیں کرتے اس شخص سے. پھر مہران صاحب کو جب کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اوروں کو بھی جب کہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں. تو جب نہ فضل الرحمان کامیاب ہوا, نہ مینگل کامیاب ہوا, نہ یہ داعش کو پھر لے کے آئے, اور داعش سے بھی کچھ نہیں بن سکا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ داعش سے بھی یہ اس طرح نہیں کام ہوگا, کیا کریں, ان کو سب کو سالہ ہندوستان کا ایجنٹ بول دو, بول دیا, اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں, ان کو ساری جو تحریک چل رہی ہے بلوچستان کی, جس میں بی وائی سی کے لوگ بھی ہیں, جس میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن ماما قدیر والے لوگ بھی ہیں, جس میں بی ایل ایف, بی ایل اے, ریپبلکن گارڈ, بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ, جتنے بھی ہیں یہ جو اس وقت بلوچستان میں جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات کر رہے ہیں, یا بلوچستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, یا بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, ان سب کو ایک ہی دائرے میں لے آؤ, ان کو بولو یہ فتنہ الہندوستان ہے. لیکن وہ فتنہ الہندوستان کے ساتھ جو انہوں نے چیز جوڑی ہے, واجب القتل, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پنجاب کی اور دوسری جو بھی پرو پاکستان لوگ ہیں پاکستان میں, ان کو ساتھ ملا لیا ہے بلوچ نسل کشی کے لیے, کہ بھئی جہاں بلوچ ملے بے شک آپ مار دو اس کو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کوئی ایف آئی آر آپ کے خلاف نہیں کٹے گی, آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی پرچہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ تو ہیرو, کیونکہ آپ نے ایک فتنہ الہندوستان کا خاتمہ کیا. مطلب سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ یہ کتنا ڈینجرس سٹیپ اٹھایا پاکستان آرمی نے. یو آر مائی پرابلم, گیٹ لاسٹ, جعلی ناموں سے آنے والے پاکستانی ایجنٹوں, دفعہ ہو جاؤ, میری براڈ پہ مت آیا کرو, آئی ہیٹ یو گائز. ہاں جی آ رہے ہیں ارتھ کویک, آنے دو, اپنے باپ کا کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہوں. تو اب انہوں نے پاکستان کی عوام کو اس قتل عام میں اپنا شراکت دار بنایا ہے. میں ہوں, میرا پنجابی فوجی ہوں میں, یا پنجابی سرکاری ملازم ہوں, کوئٹہ میں ہوں, میری نظر کسی بلوچ لڑکی پر پڑ جاتی ہے, میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس کے گھر والوں کو کہتا ہوں میرے اس کا رشتہ دو, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا, میں پورا خاندان قتل کر دوں یہ کہہ کے کہ یہ فتنہ الہندوستان تھا. میرے پہ کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی پرچہ نہیں. میں نے کسی سے قرض لیا ہے, میں بلوچ ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بلوچ ہوں, اور میں نے ادھار دیا ہے کسی پنجابی کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے پیسے واپس کرو, وہ مجھے گولی مار دیتا ہے, کوئی پرچہ نہیں ہے. میں پنجاب سے ہوں, میں کوئٹہ میں رہ رہا ہوں, یا میں خضدار میں رہ رہا ہوں, یا میں مستونگ میں رہ رہا ہوں, یا میں کہیں پہ بھی رہ رہا ہوں, کرایہ دار ہوں بلوچ کا, بلوچ کرایہ لینے آئے, میں اس کو گولی مار دوں کہ یہ فتنہ الہندوستان تھا, وہ تو گیا اپنی جان سے اور میں مالک بن گیا مکان کا. آپ اس چیز کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوا ہے نا, یہ اس سے 100 گنا زیادہ خطرناک گیم ہے, کیونکہ اس میں دہشت گرد تنظیموں نے, مسلم دہشت گرد تنظیموں نے
ہراساں کیا تھا اور مارا تھا اور قتل کیا تھا کشمیری ہندو پنڈتوں کا. یہاں تو ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے اور یہ واجب القتل ہے. واجب القتل کیسے ہو گئے؟ کوئی دنیا کا ملک اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ ایک پوری قوم جو ہے وہ واجب القتل ہو گئی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. 50,000 کیا 100,000 1,000,000. بھارت میں 1 ارب ہے. وی شوڈ اسٹینڈ اینڈ شو اوور پاور, اسٹینڈ فار دھرما اینڈ ہیومینٹی. ایگزیکٹلی سمت, بالکل 100% صحیح بات کی آپ نے, 100% صحیح بات کی. میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ممبر بنے. پتہ کیا ہے, جب لوگ ممبر بنتے ہیں نا, میں پھر دیکھتا ہوں رات کو کتنے میرے ٹوٹل ہو گئے ہیں ممبر, جیسے بچے دیکھتے ہیں نا, تو اس طرح سے بڑا خوش ہوتا ہوں میں. پھر کہتا ہوں اتنے ممبر ہو گئے, کام چلے گا, کام کریں گے اور کریں گے. دن کا پتہ نہیں ہے, رات کا پتہ نہیں ہے. تھینک یو ٹکم چاند. بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اس کو شیئر بھی کریں نا تاکہ زیادہ لوگ آئیں. 300 کے قریب لوگ آئیں. یہاں تو 2-3 ہزار ہونے چاہیے اس وقت. ابھی وہ مہران بھائی بھی آنے والے ہیں. نائس بندہ ہے یار مہران, آج بھی میرے ساتھ انڈین ٹی وی چینل پہ تھا. تو وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا کیا ہے, کیوں نہیں بول رہا, انڈیا کو چاہیے کچھ کرے. انہوں نے بیان بھی دیا, آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان انڈیا کی طرح پاورفل ہوتا تو بلوچستان کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ اس چیز کا کے خطرے کو سمجھیں. ہاں, میں وہ بات پہلے کر رہا تھا کہ آپ نے 1 ہفتہ جہاں بیٹھنا ہے, جس کو ملنا ہے, چاہے وہ سیاسی ہے یا چاہے وہ غیر سیاسی ہے, چاہے وہ آپ کے گھر میں کوڑا اٹھانے آیا ہے یا چاہے آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں یا آپ کسی دکان پہ کچھ سودا لینے گئے ہیں, یورپ میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ بھئی پاکستان میں تو انہوں نے بلوچوں کو واجب القتل قرار دے دیا. اس بات کو اتنا پھیلاؤ, اتنا بدنام کرو ان کو کہ ان کو اپنے الفاظ یا تو واپس لینے پڑیں یا ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے. بٹو جی, why are you quitting? یہ کیا مطلب, بٹو تو اپنی ایم کے سی کروانے آیا ہے, یہ کون ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یار. اس قسم کے نا گندے نہ کریں پلیز کمنٹس. یہ دیکھیں جی, $50 1 punch اور عائشہ چیسٹ سننا. اچھا, تھینک یو بھائی, تھینک یو ویری مچ. یہ $50 دیے ہیں 1 punch اوور عائشہ چیسٹ. یہ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. دس از اے big donation actually. This is $50 is a big donation. That's great actually. بہت دھنیہ واد ہے آپ کا. لڑائی تو چلے گی اور بہت دیر تک چلے گی, کیونکہ دیکھو میں بتاؤں آپ کو, اگر ہم یہ سوچ کے چلے نا, اپنے آپ کو الوف انگلش میں کہتے ہیں کر لینا, الگ تھلگ کر لینا کسی مسئلے سے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. وہ 2 طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے. ایک تو فزیکلی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے اس ماحول میں چلے جائیں تو آپ کے اوپر فزیکل اسالٹ ہو جائے, یعنی آپ کو کوئی مارے, کوئی پیٹے, کہ یہ تو فتنہ ہندوستان ہے. بے شک آپ کہتے ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا
کچھ عرصے کے بعد جب آپ محسوس کریں گے کہ ہاں اس وقت میں کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا نہیں، تو یقین کرو ساری زندگی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دے گا. جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کریں. Yes, Quetta is still in the control of the establishment. That doesn't make any difference. If Quetta is still under the control of the establishment, uh, Quetta will be the last thing to be liberated. Half of the country is under the control of the Saramchars, right? And the rest of the half is in dual power situation. تو یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا، یہ جو پاور سینٹرز ہوتے ہیں، یہاں فوج ہوتی ہے، چھاونی ہوتی ہے، تو وہ فوج بھی ریٹریٹ کرتے کرتے انہیں چھاونیوں میں ہی آتی ہے. تو یہ لاسٹ ہوتے ہیں. کابل سب سے آخر میں طالبان نے آزاد کرایا تھا. اس سے پہلے تو وہ پورا گاؤں کے گاؤں اور ضلعوں کے ضلع، ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ پہ حملہ کرتے ہوئے اور قبضہ کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو اس لیے آپ ٹیکسی میں بیٹھے ان کو ایک جملہ بولو کو ہاں بھائی ہم تو واجب القتل ہیں. وہ کیسے پوچھے گا نا آپ سے؟ بتاؤ اس کو کہ بھی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کی فوج نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. وہ آگے سے کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر گھر جائے گا تو اپنے گھر میں بات کرے گا کسی سے. اس طرح پھر یہ زبان خلق جو ہے بن جاتی ہے. اور زبان خلق کو نکارہ خدا جانو، یعنی زبان خلق ہی پھر نکارہ خدا کا نکارہ بن جاتی ہے. ایک منٹ، اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا. یہ ہے جی 1 punch over عائشہ's chest، یہ سنا ناسائی 3، یہ اس کا ریفرنس ہے. میں اصل میں اتنا اس کو سمجھتا نہیں ہوں چیزوں کو، میں زیادہ سناتن اور اس پہ فوکس ہے میرا. یہ جو ہے ہمارا بلوچستان کی جنگ آزادی اور پی او جے کے کو بھارت میں شامل کرنا. اور یہ اچھا 49,000 ہو گئے. ویل ڈن، تھینک یو گورو برار، تھینک یو. 49 ہو گئے. 1,000 اور سبسکرائبر چاہیے تو ہمارا 50,000 ہو جائے گا. تو دیٹ وڈ بی ریئلی نائس. تو اب آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے امریکہ میں، چاہے کینیڈا میں، چاہے آسٹریلیا میں ہے، جہاں پہ بھی آپ ہیں، کل سے آپ نے ایک ہفتہ، کل کیا تاریخ ہے؟ کل ہے 6 اور 7 13 تاریخ تک، 6 سے 13 تک آپ نے ہر بندے کے ساتھ یہ بات کرنی ہے. ہم تو واجب القتل ہے، یہ بلوچ تو واجب القتل ہے. کیسے ہو گیا جی؟ اچھا سنا نسائی نمبر ہے جی 3954، 1 punch over عائشہ's chest. اوکے تھینک یو، ہو گیا جی. تو یہاں پہ اب جو بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے بلوچ کو کیسے بچانا ہے، قتل ہونے سے کیسے بچانا ہے. نوبت تو یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ لائسنس دے دیا قتل کرنے کا بلوچ کو. یہ نسل کشی کی ایک انتہائی قدم انہوں نے اٹھایا نسل کشی کے لیے، انتہائی قدم انہوں نے اٹھایا. تھینک یو بنو. سمجھے نا آپ؟ وہ بٹو کا آپ کہہ رہے ہیں اپنا سریندرا جی، بٹو کا کہہ رہے ہیں.
اب ہمیں یہ سوچنا ہے ہاؤ کین وی پروٹیکٹ دا بلوچ. یہ بلوچ جینوسائیڈ کے لیے کال دی گئی ہے، ان سے یہ قابو میں نہیں آ رہے. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب عوام کو دے دو، ہم سے تو نہیں ہو رہا، عوام کو دے دو اختیار، پاور دے دو، لائسنس ٹو کل دے دو، کہ جہاں کہیں بلوچ ملتا ہے مار دو، اس کو بڑا کرو، اس کو پھیلاؤ. تو پراؤڈ ہے پاکستانی تو سالہ تو ادھر کیا لینے آیا ہے؟ اپنی ماں کے اس میں بارات میں کیا لینے آیا ہے؟ گیٹ آؤٹ. بالکل بالکل، یہ پٹھانوں کے خلاف داعش کو مارنے کے بہانے یہ پٹھانوں کو ماریں گے. بالکل. تھینک یو چندرا جی. بلوچ آزاد ہوگا نا، بس لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. ہاں چیس گیم، دیکھو چیس گیم کی مثال ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے ٹھیک نہیں بھی ہے. انسانی جانیں جہاں پہ انوالو ہوں وہاں پہ پھر ہم اس کو اس قسم کی مثالیں تو نہیں دے سکتے نا کہ یہ چیس گیم ہے یا یہ اس طرح سے ہے. وی کانٹ ڈو دیٹ. تو اس لیے ہانی بلوچ کو لائیو لاتے ہیں، میرے خیال ہے وہ بزی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ. میں آج ان سے کہوں گا کہ آپ آئیں لائیو، ہے نا. ہاں ہاں ضرور آزاد ہوگا، سمت تھے ضرور آزاد ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے. یہ ون پنچ اوور عائشہ چیسٹ جو ہے، تھینک یو ویری مچ فار یور ڈونیشن سر. $50. I'm not sure whether it's Canadian or American, but still it's a lot of money. I really appreciate that. بہت شکریہ. ہم اور تھوڑا 5-7 منٹ ویٹ کریں گے اپنے جو ہے وہ مہران بھائی کا کہ وہ آ جائیں، کیونکہ وہ اگر آ جائیں گے تو اس سے پھر کافی آپ لوگوں کے گلے شکوے بھی دور ہو جائیں گے نا، وہ بھی ضروری ہے یار، ہے نا، وہ بھی تو ضروری ہے. اچھا یہ کیا لکھا ہے؟ سر یو آر ڈرنک. آئی ایم ناٹ اے ڈرنک، آئی ایم اے ہیومن بینگ. اور یہ کیا لکھا ہے؟ آل رائٹ پاکستان مرد آباد، عادل کہہ رہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آج اکیلے، یار آج کوئی بزی تھے لوگ تو پھر میں آج اکیلا ہی آیا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں نا اشوک جی، پھر مجھے آج اکیلے ہی آنا پڑا اور میں بڑا بزی تھا. تو یار سنیل سوڈان کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ سر یو آر ڈرنک، کہ آئی ایم ڈرنک؟ نو آئی ڈونٹ ڈرنک. میں آپ کو دل سے پسند کرتا ہوں. تھینک یو سر. ہم بھی آپ لوگوں کو دل سے پسند کرتے ہیں تو یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. پاکستان بیگر کنٹری. اچھا کیوں بھائی ڈیوائڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر انڈیا کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے تو ہم پاکستان کو کیوں نہیں ڈیوائڈ کر سکتے؟ بھکاری کنٹری. او منوج داس نیپال سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ویری گڈ، تھینک یو سر. امریکہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے تو کشمیر آزاد کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں بھائی، کشمیر بھی ہو جائے گا آزاد، ہے نا. اگست بلوچستان کے او yeah that would be great. ہاں بشیر زیب فادر آف پاکستان. صحیح ہے بھائی، یہ صحیح بولا ہے عادل، ان کا نام عادل ہے. تھینک یو سنیل، تھینک یو. ہاں ہو رہے ہیں، یونائٹ ہو رہے ہیں پورن جی.
ہو رہے ہیں. پورن مل ان کا نام ہے. بلوچستان زندہ باد. منو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. یہ دیکھیں تو ممبر کوئی اگر بننا چاہے تو پلیز. اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے تو میں دیکھتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ اگر وہ آ سکیں. چودہ نہیں 12 40 منٹ ہو گئے ان کو فون کیے مجھے. او تھینک یو ویری مچ رائل. تھینک یو سو مچ. یہ جی رائل نے بھی 100 روپیز دیے ہیں. رائل دیواریا جی. یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا لایا ہوں. ایک تو میں نے یہ لایا ہوں ڈائری. یہ ڈائری لایا ہوں کیونکہ مجھے وہ جو ہوتے ہیں نا اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں فلاں چینل پہ اتنے بجے جانا ہے فلاں پہ اتنے، تو وہ بڑا میرا کنفیوز ہو رہا تھا. تو میں ڈائری لایا ہوں. ایک تو یہ، ایک میں یہ لایا ہوں شارپنر لایا ہوں. ٹھیک ہے. ایک یہ لایا ہوں یہ، کیونکہ وہ یہ کاغذ میرے جو ہے نا یہ سارے بکھرے رہتے ہیں. تو وہ پھر میں یہ لے کے آیا ہوں کہ میں وہ جو گلگت بلتستان کی خبریں ہوتی ہیں اس کو سٹیپل کر کے سائڈ پہ، جو بلوچستان کی سٹیپل کر کے سائڈ پہ. ایک یہ لایا ہوں ریڈ پین یہ والا. اور کیا لایا ہوں؟ بس یہی لایا ہوں. 2-4 چیزیں لے کے آیا ہوں ہے نا. یہ ضروری ہیں اپنا دفتری سسٹم چلانے کے لیے. تھینک یو تھینک یو. بس اب آپ نے یہ کرنا ہے جو میں نے کہا ہے. ایک ہفتہ جو ملے اسے کہو جی میں بلوچ ہوں، میں واجب القتل ہوں. کیوں؟ یہ کہا ہے پاکستان آرمی نے ان کو. بتاؤ پھر دیکھو کیسے ان کی جو ہے نا وہ لگتی ہیں دوڑیں. پھر دیکھو کیسے ان بے غیرتوں کی جو ہے وہ دوڑیں لگتی ہیں. میں ایک دفعہ ٹرائی کر لوں کیونکہ سچی بات ہے اتنی دیر سے بول رہا ہوں نا تو انسان تھک ہی جاتا ہے. اوکے 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 اوکے. وہ کہہ رہے ہیں میں ٹریفک میں ہوں مجھے 10 منٹ اور لگیں گے ہے نا. 10 منٹ اور لگیں گے یار. ویسے نا میں سچ بتا رہا ہوں یہ جو ہے نا کام اس میں جب تک انسان 2 چیزیں ہونی چاہیے آزادی کی لڑائی کا حصہ بننے کے لیے، یا پھر یہ کام کرنے کے لیے جیسے میں اب کر رہا ہوں. ایک تو ہیلو ہیلو
تو پیراسیٹامول. اوکے اوکے چلو صحیح ہے پھر. اوکے اوکے اوکے. تو یہ فون تھا میرے جو کرتا ہے لڑکا ہیلپ کرتا ہے مجھے اس کا. یہ میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک تو سمت جی ممبر بنے ہمارے, اور پھر شان جی بنے ہیں, اور پھر جتیندرا جی بنے ہیں, اور یہ ون پنچ اور عائشہ چیسٹ یہ انہوں نے $50 دیے ہیں. رائل نے بھی ہمیں $100 دیے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, میرے چینل کو بڑا کر رہے ہو. بہت ضروری ہے. اس طرح کا میری نظر سے اس طرح کا چینل گزرا نہیں ہے, جس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری طرح کے تو بے شمار چینل ہونے چاہیے جو لوگوں کی, مظلوم لوگوں کی, قوموں کی آزادی کی لڑائیوں کو ہائی لائٹ کریں, جسٹس کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے جو کھڑے ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. میران صاحب کو فون کیا, وہ کہتے ہیں میں ٹریفک میں ہوں, مجھے 10 منٹ اور دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے 10 منٹ لے لیں. تو اب آپ لوگ یہاں بیٹھیں, مجھے 1 سیکنڈ دیں, میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں. ٹھیک ہے 1 سیکنڈ, 1 گھنٹے سے بیٹھوں. Ritu Ahim Sraban, WhatsApp audio. ہاں جی اس وہ یہ ہے, فون آ گیا, بھاگا ہوں واش روم سے, ایسے تو ایک دم آ جاتے فون. تو یہ قصہ ہے, یہ کہانی ہے. لڑائی ہماری جاری ہے, لڑائی جاری رہے گی. منڈے ٹو فرائیڈے میں لائیو آتا ہوں, سیٹرڈے سنڈے کو میں نہیں آتا ہوں. تو یہ 19 کمنٹس آ گئے, باپ رے. یہ کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں. I cannot answer this question, Manuji, how to raise fund for the Baloch, because I have no way to
channel the money, if you give me the money, and then اگر آپ مجھے پیسے دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ میں بلوچوں تک پہنچاؤں گا تو میں نہیں یہ کر سکتا. سیدھی بات ہے. نہ میں بلوچوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتا ہوں اور نہ ہی میں وہ پیسے جو ہے وہ آگے دے سکتا ہوں. میرے پاس ایسا کوئی ریسورس نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ ہم بھی تو ایک بلوچ کاز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس کے لیے سپر چیٹ ہے, گفٹ ہے, یہ سارا کچھ اوپر ہے. اور ممبر بنے, ممبرز بنے. سر آئی ٹولڈ یو ڈرنک ٹوڈے, پلیز ڈونٹ کنٹینٹ کا کیا مطلب ہوا؟ آئی ایم ناٹ ڈرنک. ارے سر ابھی بی ایل اے نے حملہ کیا نوشکی میں. اچھا ابھی دیکھتا ہوں, ابھی چیک کر لیتے ہیں. اس میں کیا بات ہے, ہمارا تو ادھر لائیو چلتا ہے. یس بالکل, اجیشا 15 بالکل صحیح کہا. یہ میرے پاس بریکنگ نیوز آ گئی ہے, اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری فورسز ہیو رپورٹڈلی سسٹینڈ ہیوی کیجولٹیز in an improvised explosion device IED attack in the Dosh area of Noshki, Balochistan. Local sources suggest the blast targeted a military convoy though official confirmation and casualty figures have yet to be released. یہ آ گیا جی, یہ آ گئی یہ خبر. بڑا یار آپ کا نیٹ ورک تیز ہے اجیش جی, ہیں جی. یہ بڑا زبردست حملہ ہوا ہے نوشکی میں, اور کہہ رہے ہیں کہ بھاری تعداد میں پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں اس میں. اور وہ آ رہے ہیں روہت جی, آ رہے ہیں ابھی, آ رہے ہیں. وہ ٹریفک میں ہیں اور یہاں پہ یہ اس وقت رش آور ہے. آ رہے ہیں ابھی. میری بات ہوئی, انہوں نے کہا میں 10-15 منٹ تک پہنچ رہا ہوں. ہیلو اینا ہاک, ہاؤ آر یو؟ نمستے نمستے نمستے, تھینک یو. مجھے بھی خوشی ہوئی آپ آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ, یو آر موسٹ ویلکم میم. تم بندر ہو؟ یہ تو میرے پاپا بھی مجھے کہتے تھے کہ میں بندر ہوں. Jackie Serring. What's ہیلو ہیلو, فون بجنا شروع ہو گیا. ہاں وہی. یہ آ گیا خبر. اب مجھے بھی میرا فون بھی بجنا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں نوشکی میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے, پاکستانی فوج کے بہت سارے فوجی مارے گئے. ثناء اللہ مہران بھائی آ رہے ہیں, مہران بھائی آ رہے ہیں. ابھی تک نمبر نہیں آیا لیکن نمبر آ جائے گا. اور ہیلو سلیم گچکی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بڑا زبردست آپ نے اپنا پروفائل فوٹو لگایا ہے. یہ کیسے بنایا ہے؟ فریم میں فریم بڑا زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب بھارت میں ایک دیش بھگت فنڈ ہونا چاہیے. ہونا تو بہت کچھ چاہیے, ہونا تو بہت کچھ چاہیے. تو اچھا, ایک اور خبر آ گئی ہے کہ بولان میں سیکیورٹی ڈینجر کی وجہ سے عید کے موقع پر بولان ندی کے تمام ٹورسٹ جو سپاٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور یہ خبر آئی ہے نیشنل ہائی وے N40 پر زوردار دھماکے کی آواز. یہ وہی نوشکی والی خبر کا فالو اپ اب آ رہا ہے.
اچھا مذاق کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس حملے میں، آپ نے کروایا ہوگا، مذاق کر رہے ہیں. آپ ممبر ہیں، کس چیز کے ممبر ہیں؟ جو ممبر ہوتا ہے امان اللہ صاحب، ان کے پھر یہاں پہ وہ ایک سائن ہوتا ہے ساتھ لگا ہوا. چلو آرمی کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خبریں شروع ہو گئی ہیں آنی، ابھی پتہ لگے گا. بہت کہتے ہیں نقصان ہوا ہے پاکستان فوج کا. پورا کانوائے جا رہا تھا نا جس پہ حملہ ہوا ہے، پورا کانوائے جا رہا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ کیوں شرمندہ کرتے ہیں سمک شاہ جی؟ آنا حق، تھینک یو، lovely profile photo. Punjab is Pakistan, Pakistan is Punjab. Absolutely. Good evening SRK. اچھا یہ بڑا ایک میسیج ہے. بٹ بھارت being too short for too long also won't help. So must Bharat only diplomatic soft power won't help either, must also come openly or else in backside diplomacy. بالکل. Must provide make in Balochistan marka hardwares and hard apartments. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ٹربل. فتنہ ہوتا ہے شرارت، ٹربل، مصیبت، اس کو فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیہا جی ویلکم، تھینک یو فار کمنگ اینڈ جوائننگ. فتنہ کا مطلب سیاپا. سیاپا صحیح کہہ رہی ہیں آپ. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سیاپا. کہتے ہیں نا کی سیاپا پہ گیا، تو فتنے کا مطلب سیاپا، مصیبت. وہی کہ آپ بلوچستان کا ڈیلیگیشن بنا کر ہیومن رائٹ میں اپنا بات رکھیں، اسی طرح الگ الگ کنٹری میں جائیں. بالکل یہ بات صحیح ہے. کوشش کر رہے ہیں بلوچ جتنا وہ کر سکتے ہیں. ہوریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب فرام آزاد بلوچستان. وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام. فتنہ means everyone who disobey Allah. محمد is فتنہ in قرآن. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو اینا حق نے یہ سمجھا دیا ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ نیہا نے بھی سمجھایا ہے. نیہا ہمارے ساتھ جڑی ہیں کہیں سے، اب یہ نہیں پتا کہاں سے جڑی ہیں. آنی شروع ہو گئی ہیں خبریں. یہ نوشکی والے اٹیک کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھو یار کتنی بات ہے کہ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور لائیو پہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں نا. یہ تو جی سر جی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب سن رہے ہیں مجھے. بار لوگ پوچھ رہے ہیں 10 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے. پھر میں نے کہا 10 منٹ، وہ کہتے ہیں جی 10 منٹ بھی گزر گئے، ہم بیٹھے ہوئے ان کے لیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نہیں چاہتا، I don't want you to rush, just take your time. Oh, your car broke down. Oh my God. ہوئے. چلو تو don't worry. So you're going to call a taxi or how are you going to go? اچھا چلو. Oh my God, I wish I was there. Okay, anyway, no worries. Thank you, bye bye. لو جی وہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پیٹرول پمپ کے پاس، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بچے میری گاڑی میں ہیں، تو مجھے اب بچوں کو سوچنا ہے، گھر پہنچانا ہے، اور گاڑی خراب ہو گئی تو اس کو بھی کرنا ہے. تو وہ ہنس بھی رہے تھے. میں نے کہا جی کاش میں آپ کے پاس ہوتا آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو وہ تو اب نہیں آ رہے آج کی ہماری اس لائیو میں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے نئے ممبرز جو بنے ہیں، اور یہ ویری کائنڈلی جو انہوں نے ون پنچ اوور آئسس چیس نے ہمیں $50 گفٹ کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون، فار یور ہیلپ، فار یور کائنڈنیس، فار یور سپورٹ. اینڈ
بھاری کیجولٹیز ہوئی ہیں, ابھی آ جائے گا نمبر بھی آ جائے گا کہ کتنی ہوئی ہیں, وہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میرا فون بھی سٹک ہو گیا ہے, تو اس کو بھی مجھے اب کرنا پڑے گا کچھ. تو یہ ہے صورتحال کہ نوشکی میں نیشنل ہائی وے 40 کے اوپر آرمی کا کانوائے جا رہا تھا, جس پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے, اور بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی ابھی وہاں آج مارے گئے ہیں. تو اب وہ جو تفصیل آئے گی تو پھر کل آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پر مزید بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور جیسا میں نے کہا ہے سب کو آپ نے ایک ہفتے تک, اس مہینے کی 13 تاریخ تک آپ نے ہر شخص کو جو آپ کو ملتا ہے اسے یہ بتانا ہے واجب القتل والا جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس لائیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور کل ملیں گے انڈین ٹائم 8 بجے, یاد رکھیں ڈیلی منڈے ٹو فرائیڈے انڈین ٹائم کے مطابق 8 بجے ہم لائیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز اسٹے ٹیون ٹل ٹمورو, اینڈ آئی سی یو ٹمورو.